چھوٹی سی زندگی ہے، اسے نفرت کی نظر کرنے کی بجائے محبت سے گزار، مل جل کر۔ دادی صدقے وہ تو نحال ہی ہو گئیں۔ یہی تو میں سمجھاتی ہوں، مجھے تو سمجھ آ گئی ہے، میری طرف سے تو ساری دشمنیاں ختم۔ فرح کا پتہ نہیں، اس نے اطمینان سے کندھے اچکائے اور بسکٹ اٹھا کر کھانے لگی۔ اپنوں میں کون سی دشمنیاں ہوتی ہیں؟ دو برتن ایک ساتھ ہوں تو کھڑک ہی جاتے ہیں۔ تم بچے مل جل کر رہو، اور کیا چاہیے؟ انہوں نے بڑے پیار سے باری باری دونوں کو دیکھا۔ ثانیہ مسکرا کر اٹھ گئی۔ فرح مشکوک نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ بس زبان کی ہی تیز ہے، دل کی بری نہیں۔ ہری مرچ ہے، جانے بھی دیں، اس نے اپنا دل صاف کر لیا ہے، تم بھی کر لو۔ دادی نے نہ جانے کون کون سے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ دیکھتے ہیں۔ فرح نے چائے کو چسکی لی اور اپنے سیل فون کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، پھر ہڑبڑا کر کھڑا ہوا۔ میرا موبائل یہیں ہوگا، اس کے کون سے پر لگے ہیں؟ دادی نے لاپرواہی سے کہتے بادام تھوکا اور حسرت سے بڑبڑائیں۔ ہائے، کیسے کچر کچر چبایا کرتے تھے، پھر پانی میں ڈوبی بتیسی کو گورا، کمبخت کسی کام کی نہیں رہی۔ فرح تیزی سے کمرے کی طرف لپکا۔ وہ کچن میں کھڑی اس کا موبائل دیکھ رہی تھی، ویڈیو اس نے ڈیلیٹ کر دی تھی۔ جاہل! فرح نے اپنا موبائل جھپٹا۔ تم بھول گئے تھے میرا نام ثانیہ ہے؟ فرح نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے موبائل جیب میں ڈالا۔ ایسی بہت سی ویڈیو بنا لوں گا، میں موقع دوں تب نا۔ وہ ہنسی۔ اس لیے تو اتنی میٹھی بن رہی تھی۔ فرح کو خود پر غصہ آ رہا تھا، وہ چونک کیسے گیا۔ ہرگز نہیں، میں نے خلوص نیت سے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ اب دوستی کی تو برابری کی سطح پر ہوتی ہے نا؟ ثانیہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر تحمل سے کہا۔ جہنم میں جاؤ۔ وہ غصے سے تنفن کرتا چلا گیا۔ جہنم میں تو کہیں بھیجوں گی، وہ بڑبڑائی۔ جہنم میں تو تمہیں بھیجوں گی، وہ بڑبڑائی۔ خستہ پراٹھوں اور تازہ آملیٹ کی خوشبو کو نظر انداز کرتا ہوا گزرنے کو تھا کہ توفیق نے پکار لیا۔ وہ رکنا نہیں چاہتا تھا، مگر باپ کا احترام آڑے آ گیا۔ تبھی خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ارم بھی کالج جانے کے لیے تیار تھی۔ آسیہ کے چہرے پر ابھی ناراضگی کے رنگ نمایاں تھے، پھر بھی انہوں نے خاموشی سے اپنا پراٹھا عبید کے سامنے رکھ دیا۔ یار، ایسی بھی کیا ناراضگی، رات سے کمرے میں بند ہو؟ توفیق نے ہلکے پھلکے لہجے میں احساس دلایا۔ ان کے گھر میں مسئلے بات چیت سے حل ہوتے ہیں، ناراضگی سے نہیں۔ تو کیا کروں؟ کسی نے میری بات سنی، نہ سمجھی، بس آن واحد میں میری بات کو رد کر دیا، جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اس نے شاکی سی نگاہ ارم پر ڈالی، اور اسے سب سے زیادہ دکھ ہی ارم کے رویے پر ہوا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ارم ثانیہ کا نام سنتے ہی خوشی سے ناچنے لگے گی، مگر بیٹا، تمہاری امی اور ارم کے خدشے میں تو بے جا نہیں۔ شادی صرف لڑکی سے نہیں، وہ دو خاندانوں میں ہوتی ہے، اور یہاں تو خود ثانیہ کے خیالات بھی۔ انہوں نے ذرا رک کر بات مکمل کی۔ غلط تو نہیں کہہ رہے ابو، ثانیہ بہت اچھی لڑکی ہے، اور یہ بات آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ وہ ارم سے کچھ جو بھی کہتی رہی ہے، رابعہ کے حالات کی وجہ سے کہتی رہی ہے۔ نادرہ خالہ بھی تو ساری زندگی اسی طرح گزاری ہے۔ وہ یہاں آئے گی، جب سب کا پیار، مان اور محبت دیکھے گی تو بدل جائے گی۔ عبید کا بس نہ چلتا کہ وہ کس طرح سب کی رائے کو ثانیہ کے حق میں بدل دے۔ وہ نہیں بدلے گا، اس کی فطرت میں خود غرضی ہے۔ وہ نہیں بدلے گی، اس کی فطرت میں خود غرضی ہے۔ وہ سب کے ساتھ بنا کر رکھنے والوں میں سے نہیں۔ ارم بول اٹھی۔ جس لڑکی کے بغیر تم نوالہ نہیں توڑتی تھی، اس میں یہ ساری خامیاں تمہیں اب نظر آ رہی ہیں؟ عبید نے چبھتے لہجے میں پوچھا۔ ارم بے بس ہو کر ماں کو دیکھنے لگی۔ کیونکہ دوستی یہ ساری باتیں نظر انداز ہو جاتی ہیں، مگر جس رشتے میں تم، بات صرف اتنی سی ہے کہ عبید نے بد لحاظی سے بات کاٹی۔ ایشو ثانیہ نہیں ہے، ایشو اس گھر میں آنے والی بہو ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، آپ لوگوں کی یہی رائے ہوگی، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ میری شادی کی بات رہنے ہی دیں۔ میری زندگی میں تو ویسے بھی ثانیہ کے علاوہ کسی کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھا اور لمبے لمبے ڈوگ بھرتا چلا گیا۔ یا اللہ، یہ میرا عبید تھا! آسیہ نے تو دل ہی پکڑ لیا۔
ٹینشن نہ لیں بلکہ کچھ دن اس ٹاپک کو کلوز ہی کر دیں، عبید ابھی کچھ نہیں سنے گا، توفیق نے ثانیہ سے سمجھایا۔ اس نے تو آنے سے پہلے ہی ہمارے گھر میں پھوٹ ڈال دی ہے، آ گئی تو نہ جانے کیا کرے گی۔ آسیہ رونے والی ہو گئی۔ وہ کب سے اسپورٹس گراؤنڈ کی سیڑھیوں میں بیٹھی خالی گراؤنڈ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پیریڈ ٹائم تھا، فضا میں پھیلی خاموشی پرندوں کی آوازیں خراشی ڈال رہی تھیں، نیا شفاف آسمان سر پر جھکا آ رہا تھا۔ جب فیصلہ کر ہی لیا ہے تو یہ اضطراب کیوں؟ فیصلہ تو کر لیا مگر دل ہے کہ سنبھلتا ہی نہیں۔ جانتی تھی تم یہی ملو گی، ایرم کی آواز نے اسے بے چین کر دیا۔ اس سے بچنے کے لیے تو یہاں آئی تھی، تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں بات کرنی چاہیے؟ ایرم نے بیگ اپنے اس کے درمیان میں رکھا اور بیٹھ گئی۔ کس کے بارے میں؟ ثانیہ ٹھکی۔ یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا؟ ثانیہ نے گہری سانس بھری۔ میں خود سے لڑتے لڑتے تھک گئی ہوں ایرم، تبھی لڑنے کے لیے میرے بھائی کو کھڑا کر دیا۔ ثانیہ نے تیزی سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ ایرم کے چہرے پر اجنبیت اور آنکھوں میں ناراضگی تھی، جیسے وہ اس کی بچپن کی سہیلی نہ ہو، کوئی اجنبی ہو۔ تم جانتی تھی کہ تم کیسی زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ تم یہ بھی جانتی تھی کہ ہم کیسی بھابھی لانا چاہتے ہیں؟ کوئی میچ ہی نہیں تھا، پھر عبید کو بیوقوف کیوں بنایا؟ میں نے اسے بیوقوف نہیں بنایا، میں نے اس سے محبت کی ہے۔ ثانیہ نے تیزی سے بات کاٹی۔ تمہاری اس خود غرض محبت کی ہمیں ضرورت نہیں، ایرم تلخ کر بولی، اس لیے ہماری زندگیوں سے نکل جاؤ۔ میں بہت پہلے تمہارے بھائی کی زندگی سے نکل چکی ہوں۔ ایرم نے اس کی دراز کھول کر دیکھنا، میرے لاکٹ کے ساتھ ایک انگوٹھی بھی ہوگی جو عبید مجھے پہنانے کے لیے لایا تھا۔ ثانیہ کو ایرم کے رویے نے بہت دکھ دیا ہے۔ ایک لمحے کو ایرم چپ ہوئی، پھر کھڑی ہو گئی۔ تم خود غرض ہی نہیں، جھوٹی بھی ہو ثانیہ۔ ثانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دھوپ ایرم کے عقب میں چمک رہی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو آج عبید اپنے ماں باپ سے تمہاری خاطر نہ لڑ رہا ہوتا۔ ایرم کو اندازہ نہ تھا، اس لیے اس جملے نے دل گرفتہ ثانیہ کو کس طرح سہارا دیا تھا، جو اندر سے ڈھک گئی تھی۔ پھر سے قدموں پر کھڑی ہو گئی۔ لیکن تم کچھ بھی کر لو، عبید کو ہم سے دور نہیں کر سکتی۔ تم میری دوست ہو، تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، مگر تم پر اپنا اکلوتا بھائی قربان نہیں کر سکتی۔ میں نے تمہیں بھی اس نظر سے نہیں دیکھا، امی بھی تمہیں اور تمہارے گھر کو پسند نہیں کرتی، اس لیے خدا کا واسطہ میرے گھر اور میرے بھائی سے دور رہو۔ ایرم سامنے سے ہٹ گئی۔ دھوپ میں اتنی شدت تھی کہ ثانیہ کی آنکھیں چندیا گئیں، چبھن اتنی سی کہ پانیوں سے بھر گئیں۔ پتہ نہیں وہ روئی تھی کہ دھوپ کی شدت تھی۔ وہ جاتی ہوئی ایرم کو پوری طرح دیکھ بھی نہ پائی۔ دیکھا تو ایرم نے بھی نہیں، جب بچپن کی دوستی کو پلے گراؤنڈ کی سیڑھیوں میں بیٹھی ثانیہ کے منہ پر مارا تھا کہ اس کی حالت کیا ہوئی، ورنہ ایک بار تو اس کا دل بھی کانپ جاتا۔ ورنہ بیٹھے بیٹھے ثانیہ پگھلنے لگی، حلق میں کانٹے اگ گئے۔ اس نے بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر منہ کو لگا لی۔ ثانیہ کے اندر باہر آگ سی لگی تھی۔ ایرم کی باتوں نے تلسا کر رکھ دیا تھا۔ تم کچھ بھی کر لو، عبید کو ہم سے دور نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، امی بھی تمہیں تمہارے گھر کو پسند نہیں کرتی۔ احساس سے توہین بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ تو خود ہی عبید کی زندگی سے نکلنے کو تیار تھی، مگر یہ لوگ کون ہوتے ہیں ثانیہ کو راستے سے ہٹانے والے؟ اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ ثانیہ نے چونک کر پہلے سوئی ہوئی رابعہ کو دیکھا، پھر موبائل اٹھایا۔ بات کرتی ہے تو تم آ جاؤ ورنہ میں آ جاؤں گا۔ ثانیہ نے آنکھیں سکول کر اس میسج کو کئی بار پڑھا۔ چند لفظوں میں بے بس جھنجھلاہٹ اور غصہ متشابہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج عبید اپنے ماں باپ سے تمہاری خاطر لڑ نہ رہا ہوتا، جو میری خاطر سب سے لڑ رہا ہے، آدھی رات کو میرے گھر آنے کی دھمکی دے رہا ہے، وہ ثانیہ کی خاطر اور کیا کر سکتا ہے؟ وہ بڑبڑائی، میرے گھر اور میرے بھائی سے دور رہو۔ اس نے پاؤں نیچے رکھے اور چپل پہنی۔ یہ فیصلہ ثانیہ نے کرنا تھا، ایرم نے بھی۔ محبت کی اس کہانی کا اختتام ثانیہ لکھے گی، کوئی اور نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے نزدیک محبت کیا ہے، نہ کوئی صوفی ہوں نہ عالم۔ میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ جسے دل میں بس آیا ہے اسے گھر میں بھی بساؤں۔ جدائی محبت کی معراج ہے؟ مجھے سمجھ میں یہ فلسفے نہیں آتے ثانیہ۔ چاندنی میں ڈھلے
دو ایلیں آمنے سامنے تھی، اس کی آواز بارش میں بھیگی ہوا جیسی تھی، مدھر اور معطر دھیرم سرگوشی میں ڈھلی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، پا کر کھونا زیادہ اذیتناک ہوتا ہے۔ اس کی آوازیں آنسوؤں میں ڈوبی تھیں، بے قرار، مضطرب۔ ایسے کیوں سوچتی ہو؟ جب کسی نامحرم سے محبت ہو تو پانے کا مقصد مقدس رشتہ شادی ہے۔ شادی محبت کی موت ہے۔ ثانیہ کا دماغ ایک نقطے پر جم کر رہ گیا تھا۔ چاہتوں کے پھول دینے والے شادی کے بعد صرف زخم دیتے ہیں۔ ثانیہ، میں سہیل نہیں ہوں، وہ ضد ہو گیا۔ تم عبید بھی نہیں رہو گے، صرف شوہر بن جاؤ گے، اپنے گھر والوں کی خدمتیں کرواؤ گے، میری غلطی ہو نہ ہو اس کے پیر پکڑ کر معافی منگواؤ گے۔ وہ ایک لمحہ اس کے دل میں انی کی طرح گڑ گیا تھا۔ میرے ماں باپ کو ذلیل کرو گے اور بھول جاؤ گے کہ میں وہی ثانیہ ہوں جس سے تم محبت کرتے تھے۔ وہم مت پالو، مجھے رشتوں میں توازن رکھنا آتا ہے۔ مجھے یقین نہیں وہ اس جانے کو پلٹی۔ عبید کے ہاتھ میں اس کا بازو آیا، اس کی گرفت میں سختی اور غصہ تھا۔ ایسا کیا کروں کہ تمہارے خدشے دور ہو جائیں؟ بولو۔ اس نے جھٹکا دیا۔ ثانیہ نے دوسرا ہاتھ منڈیر پر رکھ کر خود کو بچایا۔ تم مجھے زخمی کر دو گے، میں مر جاؤں گا۔ بولو، ایسا کیا کروں کہ تم میں مجھ پر اعتبار آ جائے؟ اس کی آواز میں طیش تھا، اور اسی طیش میں وہ خود کو آزمائش کے کٹہرے میں کھڑا کر گیا تھا۔ وقت امتحان سامنے تھا، اب ہار ہوتی یا جیت۔ ثانیہ نے جوا کھیل دیا۔ عبید کی گرفت کمزور ہوئی، پھر اس نے ہاتھ میں اس کے بازو سے ہٹا کر منڈیر پر رکھ دیا۔ نیم تاریکی تھی، ورنہ وہ دیکھتی اس کی آنکھوں میں کیسی بے یقینی تھی۔ تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ وہ پلٹی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ عین آخری سیڑھی پر رابعہ کھڑی تھی۔ ثانیہ کو رکنا پڑا۔ یہ بہانے بنانے کا وقت نہیں ہے، اسے رابعہ کو سب بتانا پڑا۔ وہ ہکا بکا منہ کھولے سب سنتی رہی۔ یہ سب کچھ کب سے چل رہا ہے؟ رابعہ کچھ دیر بعد بولنے کے قابل ہوئی۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ وہ ٹیک لگائے تکیہ گود میں رکھے اس کے دھاگے کھینچ رہی تھی۔ تو وہ رشتہ کیوں نہیں بھیجتا؟ کیونکہ میں نے اس کے سامنے ایک شرط رکھی ہے۔ کیسی شرط؟ ثانیہ نے نظریں اٹھا کر رابعہ کو دیکھا اور ایسی شرط بتا دی کہ رابعہ کا منہ بے یقینی سے کھل گیا۔ قتل نہ کرو، بس محبت کر کے چھوڑ دو۔ کسی قاضی سے پوچھو کہ یہ بھی سزائے موت ہے۔ وہ اب بھی وہیں بیٹھا تھا، چپ اور گمسم۔ یہ تم نے کیا کیا ثانیہ؟ یہ مجھ پر میری محبت پر اعتبار تو کر کے دیکھتی۔ وہ بڑبڑایا۔ اور راہ سامنے تھا اور اسے کسی ایک راہ کو چننا تھا۔ دونوں رستوں پر جدائی کھڑی تھی، رشتے یا محبت، اسے کسی ایک کو چننا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ رابعہ برسی پڑی۔ اس میں کیا پاگل پن ہے؟ تم نے اسے کیا کہا وہ شادی سے پہلے تمہارے لیے الگ گھر رینج کرے؟ ہاں، میرا حق ہے اور وہ یہ کرے گا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ کرے گا؟ اپنے گھر والوں سے محبت نہیں کرتا ہوگا؟ رابعہ کے سوال میں جھنجھلا گئی۔ جو میری خاطر اپنے گھر والوں سے لڑا ہے وہ الگ نہیں ہوگا۔ تمہاری خاطر لڑے گا مگر تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑے گا۔ لکھ کر رکھ لو، کوئی ہیر رانجھا کی فلم نہیں چل رہی اور تم نے الگ کس سے رہنا ہے؟ اتنے نائس لوگ ہیں، تمہاری زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ کوئی نائس وائس نہیں ہے۔ ارم نے بھی اسے میرے خلاف عبید کے کان بھرنا شروع کر دیے ہیں۔ دوستوں میں بے تکلفی میں ہونے والی باتیں عبید کو بتا دیں۔ ثانیہ بھڑک اٹھی۔ اور تم نے اس کی بات پر تصدیق کی مہر لگا دی؟ رابعہ نے تعصب سے ہاتھ ملے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جھاپڑ لگائے تاکہ ثانیہ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ خود سوچو، ہم وسیم کے لیے ایسی لڑکی لانا چاہتے ہیں جو شادی سے پہلے ہی الگ رہنے کی شرط رکھ دے۔ مجھے دوسروں کا نہیں پتہ، مجھے اپنا پتہ ہے، مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے، اور میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ مرد بیوی کے لیے کچھ نہ کرے، محبوبہ کے لیے ضرور جان دیتا ہے۔ عبید آئے گا، ضرور آئے گا، ثانیہ نے پورے یقین سے کہا۔ رابعہ نے اسے بے حد افسوس سے دیکھا۔ تم نے اسے کھو دیا ہے ثانیہ۔ ایک لمحے کو ثانیہ کا دل ڈوب گیا، دوسرے پل میں اس نے خود کو سنبھال لیا۔ نہیں، محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، وہ بھی ہار جائے گا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اپلی نے ناشتہ بناتی ثانیہ چونک کر پلٹی، پھر فرح کو دیکھ کر مسکرا دی۔ جب سے ثانیہ کا رویہ درست ہوا تھا، فرح کے چکر بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ثانیہ نے سوچ لیا تھا کہ اب اس کی وجہ سے رابعہ کی زندگی میں کوئی مصیبت نہیں آئے گی، تبھی اس نے
हंस बोल लेती। तभी से हंस बोल लेती, नाश्ता बना रही हो? तुम लोगे? नहीं, मैं तो अभी बाज़ार से करके आया हूँ। ऐश है भाई, जब दिल चाहा बाज़ार निकल गए। तुम्हारे लिए भी ले आऊँगा, इसने फ़ौरन ऑफ़र की। नहीं, अब तो बन गया। वो ट्रे लेकर निकलने को थी कि फिर रुक गई। क्या बात है, आजकल बहुत निखरते जा रहे हो। कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली? वो बड़ी बड़ी बातें इतने आराम से कर जाती थी कि फ़र्क भी सरपटा जाता। ऐसी कोई बात नहीं, खुद ही कहा करते थे लड़कियां तुम पर मरती हैं। वो पास से निकल गई। ऐसी लड़कियों को लिफ्ट कौन करवाता है? वो पीछे पीछे चला आया। राबी अपना सामान समेट रही थी। आपा जल्दी करें, मुझे अम्मा को शॉपिंग पर भी लेकर जाना है। फ़र्क ने आवाज़ लगाई, अम्मा हमें भी शॉपिंग करवा दें। दादी के पास बैठकर नवाला तोड़ती सानिया ने बुलंद आवाज़ से माँ को कहा, जो अंदर घुसी राबिया को न जाने कौन कौन सी नसीहतें कर रही थी, जिसे बहरे सूरत राबिया ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना था। मेरे बैंक खुले हैं? जो चिढ़ कर बाहर निकली, साथ ही राबिया भी थी। करा दे मामी, मौसम भी तो बदल गया है, फ़र्क ने सिफारिश की है। साथ ही गौर से सानिया को देखा और खूबसूरत थी और पहनने ओढ़ने की शौकीन भी। सफ़ेद ट्राउज़र, गुलाबी दुपट्टे, कमीज़ में मलबूस गुलाबी गुड़िया सी लगी थी। कुछ दिन पहले तक तो हरी मिर्च लगती थी, मगर दादी के तसलसल ब्रेन वॉशिंग और सानिया के बदले रवैये ने इससे भी यकीन दिलाया कि वो दिल की बुरी नहीं है। नई कमेटी निकलेगी तो ला दूंगा। इस बार तो उन्होंने आ भरी। कमेटी कब निकलेगी? था तो आसफ़ा का बेटा ही बेसाख्ता पूछ बैठा। जब डालूंगी। नादरा जल भून गई। राबिया ने जल्दी जल्दी सबसे रुखसत चाही, मुबादन माहौल न बिगड़ जाए। राबी, अच्छे अच्छे कलर लेना, पिछले साल की तरह फीके फीके रंग न लेना, बल्कि ऐसा करो फ़र्क को साथ ले जाओ। देखो कितने शौक कलर पहनता है। सानिया ने बेसाख्ता तंज किया, जैसे फ़र्क ने अपनी तारीफ समझकर कबूल कर लिया। पिछले साल भी शॉपिंग पुप्पू ने ही की थी। सॉरी। सानिया ने ज़ुबान दांतों तले दबाई। गलती से भूल गई। प्लीज़ फ़र्क, अब घर जाकर पुप्पू से न कह देना, ख्वामख़्वाह बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे मीठे मीठे लहजे में सॉरी कहती कहती क्यूट लग रही थी। मैं पागल हूँ? नहीं भई, इस पूरे घर में एक तुम ही तो अक्लमंद हो। एक लम्हे को लगा कि इसने तंज किया, फिर सोचा इसका बात करने का अंदाज़ ही ऐसा है। ऊपर से ही इन्हें दरवाजे तक रुखसत करने ही आ गई। अब भी वक्त है, राबिया ने इसके गले मिलते हुए कहा। अवैध और इसका घर आना। सानिया के लिए इससे अच्छा प्रपोज़ल कहाँ से मिलता? राबिया को अफसोस था और अपनी बेवकूफ़ी से इतना अच्छा रिश्ता खो देगी। वक्त हमेशा सानिया के हाथ में रहता तो तुम फिक्र ना करो। इसके लहजे में अपनी ज़ात का गुरूर बोलता था, जो सानिया का हो गया था। वो कहीं जाए भी तो कैसे जाए? इसने दूर से आती अवैध की बाइक को देखा। वो भी इसे देखते हुए अपने घर के सामने रुका। बंद कर दे दरवाज़ा, अब क्या इन्हें घर तक छोड़ कर आएंगी? नादरा की बारदार आवाज़। इसने खट से दरवाज़ा बंद कर दिया। अवैध गहरी सांस लेकर रह गया। इसकी एक झलक ने बेचैन दिल को कुछ और बेकरार कर दिया। ये फ़र्क के साथ हंसी ठिठोल किस लिए होते हैं? वो पलटी तो नादरा ने आड़े हाथों लिया। खुद ही तो कहती रहती हैं कि राबिया के लिए मसला होता है, अच्छी तरह बात नहीं करती। मैंने फ़र्क के साथ कहा था अम्मा एक ही बार लिस्ट बना दें, किसके साथ हंसूँ, किसके साथ बात करूँ। वो चिढ़कर दादी के साथ बैठ गई। नाश्ता ठंडा हो रहा था। बस रहने दो, इसने बर्दाश्त नहीं होता, बच्चे आपस में मिलजुल कर रहें। दादी ने टोका। नादरा बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई। तुमने ज़रा सीधे मुँह बात की, कैसे तुम्हारे आगे पीछे फिरने लगा है? सारी ज़िंदगी सुकून रहेगा। मैंने कौन सा सारी ज़िंदगी ये दुम चल्ला अपने साथ लगा कर रखना है? सानिया ट्रे उठाकर किचन में चली गई। मैं तो लगा कर ही रहूँगी। दादी मुस्कुराई और बड़बड़ाई। बड़े बड़े प्यारे प्रिंट थे और बहुत खूबसूरत कलर। आसफ़ा एक सूट निकाल कर दिखा रही थी। राबिया अच्छी बहू की तरह तारीफ़ पर तारीफ़ कर रही थी। कहने के बिल नीम दराज। फ़र्क ने मोबाइल से नज़रें हटाकर दोनों को देखा। अम्मी आपा के कौन से हैं? तुम्हारी आपा के लिए भी लाई हूँ। आसफ़ा ने शॉपर से 2 सूट निकाल कर राबिया के सामने रखे। लो, ये तुम सिलवा लो। फ़र्क एकदम सीधा हुआ। राबिया का दिल बुझ सा गया। सस्ता कपड़ा, फीके प्रिंट। अम्मी, ये आपा के पहनने वाले रंग तो देखें। इसने फ़ौरन एतराज़ जड़ा और आसफ़ा सटपटा गई।
ان کو کیا ہے، رابعہ کی صاف رنگت ہے، جو بھی پہنتی ہے سج جاتا ہے۔ نہیں امی، فرح نے شاپر کھینچ کر سامنے کیا۔ 2 خوبصورت رنگوں کے سوٹ نکال کر رابعہ کے سامنے رکھ دیے۔ آپا آپ یہ سلوائیں۔ رابعہ نے سٹپٹا کر ساس کو دیکھا جن کا صدمے سے منہ کھل گیا تھا۔ امی کی طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ اب امی کی عمر تو نہیں ہے اتنے شوق رنگ پہنے۔ امی آپ کے والے سلوا لیں گی، وہ بھی تو انہوں نے ہی پسند کیے ہیں۔ شکر ہے یہ پھپھو۔ شکریہ پھپھو۔ رابعہ نے سوٹ اٹھائے۔ میں سہیل کو دکھا کر آتی ہوں۔ سوٹ سمیت بہو اعلیٰ دین کے چراغ کی طرح غائب ہو گئی۔ میرے اتنے مہنگے جوڑے، مارے صدمے عائشہ کے منہ سے اتنا ہی نکلا، گھر کی بہو پہنے گی تو آپ کی ہی عزت ہوگی، وہ مزے سے کہتا ہوا موبائل پر نمبر ملاتا ہوا باہر نکل گیا۔ پیچھے سے آصفہ نے کئی صلاحیتیں سنا دیں۔ بے وقوف کا مکر لڑکا، آج کل آپا پر بڑا پیار آ رہا ہے، کیسے لے کر بھاگ گئی، ابھی لے کر آتی ہوں میرے اتنے مہنگے جوڑے۔ وہ لپک چھپک کر وہاں پہنچی جہاں رابعہ سہیل کو جوڑے دکھا رہی تھی اور وہ خوش ہو رہا تھا۔ رابعہ وہ سوٹ؟ آئے امی، بہت خوبصورت کپڑے لائی ہیں۔ میں رابعہ سے کہہ رہا تھا کہ دیکھا امی تمہارا کتنا خیال رکھتی ہیں، کہاں ہوتی ہیں ایسی ساسیں؟ سہیل روانی میں بولا اور بولتا گیا۔ آصفہ نے بے بسی سے ہاتھ میں پکڑے سوٹوں کو دیکھا جو وہ بدلوانے لائی تھی۔ میں نے تو کبھی پھپھو کو ساس سمجھا ہی نہیں۔ رابعہ الگ کھلی جا رہی تھی۔ امی یہ کیا ہے؟ سہیل کی نظر ان کے ساتھ میں پکڑے جوڑوں پر گئی۔ یہ آپ کے ہیں، بہت اچھے ہیں، ایسے ہی کلر پہنا کریں، آپ کی عمر کے لحاظ سے سوٹ کرتے ہیں۔ اب وقت ہی الٹا چل رہا تھا تو میں مزید کیا بولوں؟ عمر کے لحاظ سے تو مجھ پر کفن سوٹ کرتا ہے۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے بے بسی کپڑوں پر نگاہ دوڑائی۔ آصفہ کو تو سوٹوں کا غم لگ گیا تھا، لڑنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ رابعہ نے بھی چپکے سے کپڑے سینے کے لیے ہی بھیج دیے۔ ثانیہ خوب ہنسی۔ فرح نے تو کمال ہی کر دیا، میں تو اسے ایویں سمجھتی تھی۔ دونوں بہنیں فون پر بات کر رہی تھیں۔ تمہاری الٹی سیدھی تعریفوں کو سچ سمجھ بیٹھا ہے۔ مرد ہوتے ہی بے وقوف ہیں، بس تمہیں ہینڈل کرنا نہیں آتا۔ اب ایسے تو مت کہو، رابعہ نے ٹوکا۔ فرح کی مثال سامنے ہے، کتنا اکڑا کرتا تھا۔ عبید نے جواب دیا۔ رابعہ کے اچانک سوال پر ایک لمحے کو چپ ہو گئی۔ پھر دے دے گا جواب، کوئی آسان فیصلہ تو نہیں۔ اور اگر اس نے ثانیہ، مجھے لگتا ہے کہ میری سانس رک جائے گی۔ وہ رات کو آیا عبید کا میسج سنانے لگی۔ مجھ سے جدائی کا خیال جس کی سانسیں بند کر دے وہ میرے خلاف فیصلہ دے گا؟ اللہ تمہارے حق میں بہتر کرے۔ رابعہ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ تم صرف اپنی ساس کی ٹینشن لو، میرے لیے اللہ ہی اچھا لکھا ہے۔ اس کے بڑے بولوں پر رابعہ کا دل لرز اٹھا تھا۔ ثانیہ کے سامنے عبید کا نیا میسج آ گیا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ایسا فیصلہ کرنے سے ہمیں ایک بار بات کرنی چاہیے؟ ایک چھوٹا سا گھر، میں، تم اور محبت، سوچو زندگی کتنی خوبصورت ہوگی۔ ثانیہ نے جواب میں خواب لکھ دیا، باقی رشتوں کے بغیر۔ میں تم سے تمہارے رشتے نہیں چھیننا چاہتی، بس اپنا حق مانگ رہی ہوں، تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا حق۔ اب مجھ سے سوال نہ کرنا، مجھے صرف جواب دو عبید۔ وہ تڑپ رہا تھا، ثانیہ نے اس کے گرد پھندا کس دیا تھا۔ تبھی کال بیل ہوئی۔ ثانیہ نے موبائل پاور آف کر دیا اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ تم خیریت ہے؟ فرح کو سامنے دیکھ کر بدمزہ ہو گئی۔ کیونکہ تمہارے گھر میں صرف ہنگامی حالت میں آیا جا سکتا ہے۔ وہ اندر آیا، تبھی ثانیہ کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑے شاپر پر پڑ گئی۔ رابعہ نے پھر سلائی کے لیے کپڑے بھیج دیے؟ پتہ بھی ہے اماں کی نظر کمزور ہو گئی ہے تو تم سلائی سیکھ لو، فرح نے مفت مشورہ دیا۔ نوازش، مجھ سے نہیں ہوتے ایسے کام۔ اس نے نحوست سے ہاتھ ہلایا۔ تمہیں کرنے بھی نہیں چاہیے۔ فرح نے محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھا، صحن خالی تھا، گویا موقع اچھا تھا۔ وہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ اس نے شاپر سے سوٹ نکال کر دکھایا، میرون کلر کا خوبصورت برانڈ سوٹ۔ میرے لیے کیوں لائے ہو؟ ثانیہ حیران ہوئی۔ تمہارے لیے گفٹ نہیں لا سکتا ہماری دوستی کی خوشی میں؟ پھپھو کو پتہ چل گیا تو حشر کر دیں گی۔ انہیں کون بتائے گا؟ ان سے کوئی بات چھپی ہے؟ سب سے پہلے تم ہی بتاؤ گے۔ وہ جا کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ مرد واقعی بے وقوف ہوتے ہیں، ڈھنگ سے بات کیا کر لی
تحفہ ہی لے آیا۔ ثانیہ کو ہنسی آ رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں بہت دل سے تمہارے لیے لایا ہوں۔ وہ ناراض ہوا۔ بدلا بدلا سا فرق کتنا عجیب لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے شاہانہ انداز میں تحفے کو شرف قبولیت بخشا۔ کسی نے پوچھا تو صاف مکر جاؤں گی، تمہیں بھی پتہ ہے ہمارے ہاں اس طرح کے تحفے تحائف کی کوئی گنجائش نہیں۔ جانتا ہوں۔ وہ گرل پر ہاتھ رکھ کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ چائے بنا دوں؟ ثانیہ نے ٹالنے والے انداز میں پوچھا۔ نہیں، پھر آؤں گا، تب تک تم سلوا کر پہن لینا۔ ٹھیک ہے، اب دفع بھی ہو جاؤ۔ اور وہ دفع ہو گیا۔ چھچورا بیہودہ۔ اے ثانیہ کون آیا تھا؟ دیوار کا سہارا لے کر دادی باہر آئی۔ کمال کی سماعت اور تجسس تھا۔ بیل ہوئی، کچھ دیر باتوں کی آواز آئی اور آنے والا چلا بھی گیا۔ وہ نادرا نہ تھی جو کان لپیٹ کر لیٹی رہتی تھی۔ فرق تھا، دادی پھپھو نے میرے لیے سوٹ بھیجا تھا۔ اس سے پہلے کہ دادی کو سیڑھیوں تک آنا پڑتا وہ آ بھی جاتی۔ ثانیہ ان کے پاس آ گئی۔ دادی تو نہال ہو گئی۔ ثانیہ اور فرق کے رشتے کا خواب سچ ہوتا دکھائی دیا۔ موسم ہی نہیں، لوگ بھی بدلتے ہیں۔ وہ بہت شوق سے سوٹ کھول کر دیکھنے لگیں۔ صبح کا وقت تھا۔ اسکول، کالج، دفتر جانے والے اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف جا چکے تھے۔ گلی میں پھیری والوں کا راج تھا۔ پھلوں والے، سبزی والے، روی والے۔ نادرا بھی سبزی لینے لگی۔ توفیق صاحب نے گاڑی نکالی۔ ان کے ساتھ آسیہ بیٹھی تھی۔ حلیہ بتاتا کہ کسی خاص جگہ کی تیاری ہے۔ ارم آ کر گیٹ بند کرنے لگی تو نادرا پر نگاہ پڑی۔ السلام علیکم خالہ، تم کہاں غائب ہوتی ہو؟ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ کالج جاتی ہوں خالہ۔ میں تو ثانیہ تو چھٹیوں پر چھٹیاں کر رہی ہیں، بس اب کلاسز فری ہو جائیں گی۔ تمہاری ماں کہاں بن ٹھن کر گئی ہے؟ انہوں نے شاپر پکڑ کر سبزی والے کو پیسے دیے۔ ارم نے تذبذب کے ساتھ انہیں دیکھا، پھر کچھ سوچ کر صاف لہجے میں بتایا، عبید بھائی کی بات پکی کرنے گئی ہیں۔ میں اتنے چپکے وہ حیران ہوئی۔ بس بات پکی کر لیں، پھر مٹھائی بانٹیں گے، اس نے خوش دلی سے کہا اور گیٹ بند کرنے لگی۔ نادرا اندر آ گئی۔ ثانیہ سبزی لے۔ ثانیہ نے آ کر شاپر ان کے ہاتھ سے لیا۔ تم نے بتایا نہیں کہ عبید کا رشتہ کہاں کیا ہے؟ ارم نے بتایا ہی ہوگا۔ عبید کا رشتہ؟ ثانیہ نے ہونک ہو کر انہیں دیکھا۔ ہاں، وہ گئی ہے آسیہ آج بات پکی کرنے، نادرا کہتے کہتے کچن میں چلی گئی۔ شاپر ثانیہ کے ہاتھ سے گر گیا۔ انشاءاللہ میں یہ جلدی عبید کا جواب تھا۔ اپلوڈ کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔